لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 17 مئی 2024 کو یہاں مسجد حمزہ رامکوٹ حیدرآباد میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دعوت دین کون دے. دعوت دین کون دے. اللہ کے بندو، صحیح مسلم میں مقدمے میں یہ لکھا ہے، اصول کی بات لکھی ہے. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. بے شک یہ علم تمہارا دین ہے. ان هذا العلم
بے شک یہ علم، ان هذا العلم، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے. فانظروا، بس اچھے سے دیکھا کرو، عمن تأخذون دینکم، کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو. دعوت دین عامت الناس بھی دینا ہے. دعوت دین اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا صحیح علم، صحیح فہم اپنے پاس ملا ہے خطبہ جمعہ کو سننے سے، دروس سننے سے، یا پھر کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے سے، جتنا علم ملا ہے اتنے علم کو آگے تک پہنچانا ہے. ہر مسلمان کو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے اپنی استطاعت اور صحیح علم، صحیح فہم کے مطابق جو اس نے سنا ہے، سیکھا ہے. عامت الناس شیخ الاسلام نہ بنے، مفتی اعظم نہ بنے. عامت الناس جو عقیدے کی باتیں سیکھے ہیں، جو اعمال صالحہ کی باتیں سیکھے ہیں، صحیح دلائل والی باتیں، اتنا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سنائے، سکھائے، سمجھائے، عمل کرنے کی ترغیب دلائے. پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی سنائے، سمجھائے، سکھائے، ترغیب دلائے. پھر اگر اور علم حاصل کرتے رہ رہے ہیں علماء حق کے پاس سے، تو پھر آگے اور لوگوں تک پہنچاتے رہیں. لیکن مفتی نہ بنے، مفتی نہ بنے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دیجیے. عامت الناس اپنی ذمہ داری جتنی ملی ہوئی ہے اس پر عمل کر لیں. 7138 صحیح البخاری سبق امام سے لے کے غلام تک دیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الا کلکم راعٍ، خبردار ہو جاؤ تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے. وکلکم مسئول، اور تم میں کا ہر ایک مسئول ہے. عن رعیتہ، اس کے تحت جو رعیت اس کو ملی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہونے والا ہے. فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، امام نگہبان ہے لوگوں پر، لوگ امام کی رعیت ہے. اب امام اگر حق ادا کرتا ہے رعیت کا تو وہ پکڑا نہیں جائے گا. سوال تو اس سے ہوگا، پکڑا نہیں جائے گا کیونکہ حق ادا کیا. اور اگر امام لوگوں کا حق ادا نہیں کرے گا، سوال بھی ہوگا، پکڑا بھی جائے گا انصاف نہیں کرنے کی وجہ سے. امام میں کون کون ہے؟ امام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ امام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے بنائے ہوئے امیر کسی لشکر پر، ان کی بھی اطاعت ہوتی ہے. لشکر والوں کو لشکر کے امیر کی اطاعت کرنا ہوتا ہے، لہذا وہ امیر کی اطاعت. اور وہ امیر نگہبان ہے، راعن ہے، راعن ہے، نگہبان ہے، اور وہ مسئول بھی ہے، سوال کیا جانے والا ہے اس کی رعیت کے بارے میں. تیسرے نمبر پہ امام، مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں، جو لوگوں پر راعن ہیں، نگہبان ہیں، اور ان سے سوال ہوگا کہ جو تم نے شریعت کا علم حاصل کیا تھا، جو امانت تھی تمہارے پاس، اس میں خیانت تو نہیں کی ہے، صحیح صحیح سمجھائے، سکھائے، لوگوں کو ترغیب دلائے اعمال صالحہ کی. لوگوں کے پاس سے آنے والے سوال کا صحیح صحیح جواب ان کو دیے، صحیح دلیل کے مطابق، صحیح فہم کے مطابق، فہم السلف کے مطابق. یا پھر مطلب پرست امام بنے رہے
جو جیسا سوال کرا اس کو اس کے بارے میں سمجھتے ہوئے ویسا جواب دے دیے، پھر کسی اور کو ویسے ہی سوال کا کچھ اور جواب دے دیے. خیانت کرے کیا رعیت پر؟ راعی تھے رعیت کے، یہ سوال ہوگا. لہذا امام کو چاہیے کہ شریعت کا علم امانت سمجھ کے حق ادا کرتا رہے، ہر ایک کو وہی جواب دے جو صحیح جواب اعلی فہم السلف ہے، صحیح دلیل کے ساتھ ہے، نرمی ادب احترام کے ساتھ جواب دے دے. عمل کرنا نہیں کرنا اس شخص کا کام ہے، وہ عمل نہیں کرے گا، امام سے نہیں پوچھا جائے گا. امام سے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تمہاری تھی تم نے پوری کیا نہیں. فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ایک مرد گھر کا جو ذمہ دار مرد ہے گھر کا، اس سے کہا جا رہا ہے الرجل راع، مرد نگہبان ہے، علی اہل بیتہ، اس کے گھر والوں پر وہ نگہبان ہے. شفقت کے ساتھ رہا یا ظلم کرتے رہا، ان کو صحیح عقیدہ، صحیح اعمال، صحیح معاملات، اخلاق حسنہ کے مطابق تعلیم دیتا رہا، یا جو جس روش پر رہے گھر والے اسی روش پر چلنے دیا. ان کا حق ادا کرا یا نہیں کرا؟ نہیں کیا، مسئول ہے اور پکڑا جائے گا تو سزا ہے اللہ کے پاس. تو ہم یہاں پر جتنے ذمہ دار مرد ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کو حق ادا کرتے رہنا ہے، اور ہم کو جو اس جمعہ کے خطبے سے سبق مل رہا ہے اپنے گھر والوں کو سبق دینا ہے. آگے دلائل سناتا ہوں انشاءاللہ. اب تیسرے نمبر پہ اس حدیث میں 7138 صحیح بخاری، تیسرے نمبر پہ والمرأة راعیة على اہل بیت زوجها. خواتین ہیں، سن رہی ہیں، سن لے میری بہنیں، میری مائیں سن لو، اور جہاں تک پہنچاتے پہنچا دو. اگر کوئی عالمہ فاضلہ لڑکی یا صرف عالمہ لڑکی یا صرف حافظہ لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی ذمہ داری میرے سر پہ نہیں ہے، میں نہیں کروں گی، مجھے آپ کی خدمت اور بچوں کی خدمت کی جو ذمہ داری ملی بس اتنا کروں گی، تو وہ بہن یہ سن لے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور ایک عورت نگہبان ہے شوہر کے گھر والوں پر، عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا. اب یہ نہ سمجھے اہل بیت زوجیہ میں زوج ہے اور بچے ہیں، اہل بیت زوجیہ شوہر کے گھر والے، شوہر کے جو بچے ہیں انہی پر میں نگہبان ہوں. جی نہیں، اہل بیت زوجیہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اینڈ اور ولدی، اولاد کو الگ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واو کے بعد ولدی بولے. اہل بیت زوجیہ شوہر کے گھر والے، و اور ولدی اولاد، شوہر کی اولاد. تو شوہر کے گھر والے میں خاص جو مفسرین محدثین سمجھائے، میری تفسیر یا میرا فہم نہیں، سلف صالحین کا فہم، شوہر کے والدین. جابر رضی اللہ عنہ نکاح جب کیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے باکرہ سے کیے یا سیبہ سے کیے؟ انہوں نے کہا سیبہ سے کیا، کنواری سے نہیں کیا. اسی لیے نہیں کیا کہ جس کو کر کے لایا ہوں وہ میری چھوٹی بہنوں کی جو کچھ بھی خدمت ہے وہ کر لے گی، ان کے بال بنا لے گی وغیرہ، کیونکہ والدہ نہیں تھے ان کے، جابر رضی اللہ عنہ کے انتقال کر گئے. تو سمجھنے کی بات ہے، تعلیمات نبوت میں ہم کو بڑے اسباب ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ساس سسر کی خدمت کرنا ہے، ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ رہنا ہے. ساس سسر بھی بہو کے ساتھ شفقت، پیار، نرمی، ادب احترام کے ساتھ رہے اور بہو خدمت کرے. اہل بیت زوجیہ پر نگہبان ہے. والمرأة راعیة على اہل بیت زوجیہ وولدہ. اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ ساس سسر سے کچھ عقیدے کی غلطی ہو رہی ہے، شوہر کام پہ گئے ہوئے ہیں، ساس سسر کچھ غلط عقیدے کی باتیں بول رہے ہیں، تو وہ ان کی اصلاح کرے. وہ نگہبان ہے، وہ ان کی اصلاح کرے. جو صحیح عقیدہ اس خطبہ جمعہ سے یا سیٹرڈے سنڈیز کے لیکچر سے یا اور کانفرنسز کے
لیکچر سے مل رہا ہے سبق کتاب و سنت کی صحیح دلائل والا اصلاح کرے. اسی طریقے سے اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرتے رہے, ان کو صحیح عقیدہ سکھاتی رہے, ان کو اعمال صالحات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سکھاتے رہے, ان کو اخلاق حسنہ سکھاتی رہے, کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں کی ہے اولاد پر, لیکن زیادہ ماں کی ہے, لہذا مسئولہ ہے. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنه, وهي مسئولہ, وہ مسئولہ ہے اس بارے میں. تو سوال ہونے والا ہے. 7138 صحیح بخاری ہے یہ جی. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, ایک غلام اپنے سیٹ کے مال کا نگہبان ہے اور اس غلام سے, اس نوکر سے اس کے سیٹ کے مال کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. لہذا سیٹ اگر بھروسے پر دکان یا آفس یا انڈسٹری فیکٹری کو چھوڑ کر جاتا ہے تو خیانت نہ کرے, سوال ہونے والا ہے, خیانت نہ کرے. تو ایک حدیث میں دیکھیے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یا مسجد کے امام سے لے کر غلام تک کو سبق ہے کہ تم ہر ایک ذمہ دار ہو اور تم کو دی گئی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. لہذا اب آتے ہیں ٹاپک پر, دعوت دین کون دے. تو ہم لوگ اس بات پر غور و فکر کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پہلے نمبر پہ, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے دوسرے نمبر پہ. اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو صحابہ کے مطابق والا عقیدہ, جو 100% پیور عقیدہ, ریویلڈ نالج والا عقیدہ, بغیر کسی ملاوٹ والا عقیدہ صحابہ کو ملا تھا پیارے نبی سے, وہ عقیدہ اگر ہم سیکھیں اور سکھاتے رہیں انشاءاللہ باذن اللہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 29 کے اوپر جو باب ہے من مات علی التوحید دخل الجنہ, جو توحید پر انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو توحید کے عقیدے کو پہلے سیکھ لینا ہے اور سکھاتے رہنا ہے, مسٹیک نہ ہونے پائے. میرے بچوں کی قسم, بیوی اگر کھا رہی ہے, شوہر سن لیا, فوراً اصلاح کر دے. غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانا ہے, غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا ہے. بچے غیر اللہ ہے, ہم غیر اللہ ہے, اللہ کے غیر ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, مخلوق ہے, اللہ الخالق ہے, اللہ ہی کی قسم اٹھانا ہے. میرے امی کی قسم, ایسا بیوی اگر بولتی ہے میرے امی کی قسم میں ایسا نہیں کی, ایسا کی وغیرہ, تو نہیں کھانا ہے قسم, فوراً اصلاح کرنا ہے. ہر چھوٹا جو جملہ عقیدہ صحیح سے ٹکرانے والا ہو وہاں پر فوراً اصلاح کریے, فوراً. دعوت دین کون دے؟ تو دعوت دین ہم میں کا ہر ایک دے اپنے استطاعت کے مطابق. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرتے رہو اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق, اور جتنا علم لیے ہیں وہ پہنچا دو. اور جو علم لے رہے ہیں اب اپنے گھر والوں کو سکھانے کے لیے, جو علم لے رہے ہیں اب وہ علم کس سے لے, یہ بات بھی غور و فکر کی. ان هذا العلم دین, بے شک یہ علم تمہارا دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, بس اچھے سے دیکھا کرو کہ کس سے دین لے رہے ہو. ہر ایرے غیرے سے جو اپنے آپ کو شیخ الکل بھی بنا رکھا ہے, صحابہ کا دشمن, ظالم, مردود, جو انجینئر علی مرزا ہو یا اور منکر حدیث جاوید غامدی ہو یا اور کوئی جاہل جو یوٹیوب پر گمراہ کرنے کے لیے کتاب و سنت ہی سامنے رکھ کر اس کی عقل سے کتاب و سنت کو سمجھ کے لوگوں میں اس کی عقل سمجھا رہا ہے, سلف کی عقل نہیں دے رہا ہے. سلف جو سمجھے تھے, سلف صالحین کی سمجھ نہیں دے رہا ہے, اپنی سمجھ سمجھا رہا ہے. ایسے جاہلوں سے علم نہیں لینا ہے. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. يا عباده الذين اصطفوا بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صحیح البخاری حدیث نمبر 1741. حدیث لمبی ہے, مینا کا میدان ہے, ذوالحجہ کی
10 تاریخ ہے اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کرے. 3 سوال کے 3 جواب صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دی. حدیث لمبی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ پوری حدیث سناؤں, اور بھی بہت ساری باتیں بتانا ہے, اس لیے میں 1741 صحیح بخاری بتا رہا ہوں. حدیث کے آخری الفاظ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو تعلیم دینا تھا اس حدیث میں, وہ تعلیم دے دینے کے بعد پوچھے الا هل بلغت, تو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا, اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ نعم, صحابہ نے کہا نعم, ہاں آپ نے پہنچا دیا. قال, پیارے نبی نے کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے. ان لوگوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہاں میں نے دین پہنچا دیا ان تک, اے اللہ تو گواہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا لیا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اب یہ ہم لوگوں کے لیے بات ہے, ہم لوگوں کے لیے, ہم کو کرنا ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1 لاکھ اور کتنے ہزار صحابہ اس حج کے دن 10 تاریخ کے دن جو وہاں پر تھے, ان سب سے بولے جو یہاں پر شاہد ہے, جو اس بات کو سنے اور یہاں پر گواہ ہے, وہ غائب تک پہنچا دے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہاں موجود جو ہے وہ غائب کو پہنچا دیں. جو پیغام پیارے نبی نے دے دیے وہ پہنچانے کی بات بولے. صحابہ پہنچائے, اور آج تک ہم وہ پڑھ رہے ہیں, آج تک ہم وہ پڑھ رہے ہیں. لہذا اب ہم اس خطبے میں جو آج سنے وہ پہنچا دینا ہے, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے لایانی باتیں نہیں کیا, دلیل دیا, اور جو وہاں پر الفاظ نبوی ہے وہی بولا, اس کا ترجمہ بولا. اپنے دل سے اپنی سمجھ نہیں دیا میں آپ کو. یہاں پر 24 کیرٹ ملا آپ لوگوں کو, وہ پہنچانا ہے. کس کو پہنچانا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, پہلے خطبے میں آپ سن لیے, آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کس کو پہنچانا ہے آپ سمجھیے, ٹھیک ہے. مفتی نہیں بننا ہے, بس جتنا مل گیا صحیح دلیل کے مطابق اتنا پہنچا دینا ہے. یہ ایک 1741 سے سبق ملا کہ جو موجود لوگ ہیں غائب تک پہنچا دو, یہ نبی نے کہا, لہذا پہنچاتے رہنا ہے. آگے اور بات ہے حدیث میں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. صحیح البخاری حدیث 631, یہ حدیث میں پوری سند کے ساتھ میں آپ کو کچھ سبق دینا چاہتا ہوں, پلیز غور سے سنیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة قال حدثنا مالک. 5 انگلی کھولا ہوں میں, امام بخاری یہ 5 نام لکھے, 5واں نام صحابی کا ہے, سمجھ لو, سند سمجھ لو. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے ابو قلابہ سے یہ حدیث بیان کرے, ابو قلابہ نے ایوب سے حدیث بیان کرے, ایوب نے حدیث عبد الوہاب سے بیان کرے, عبد الوہاب نے حدیث محمد بن مثنى سے بیان کرے, اور محمد بن مثنى سے حدیث سن کر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں 631 پہ اس کو نقل کر دیا. ٹھیک, یہ جو مردوں کے نام ابھی سنایا ہوں یہ حدیث کی سند ہے. ایسے ہی پہنچا ہے دین ایسے ہی پہنچا ہے. یوٹیوب پر میرا خطبہ ہے, خطبہ نہیں درس ہے, 1 گھنٹہ 10 منٹ کا کچھ ہے. ٹاپک اس کی ہے الاسناد من الدین. ناگپور میں یہ درس دیا تھا. جو اہل الحدیث کے اپوزٹ میں اہل الرائے جو اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں ان کے لیے بہترین سبق, اور میرے لیے میں کہتا ہوں ہر روز اس درس کو ایک بار سنو تاکہ مشق ہوتے رہے. اس کے اندر میں نے جو بتایا الاسناد من الدین, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. الاسناد من الدین, سند دین کا حصہ ہے. اگر سندیں نہ ہوتی تو جس کے مرضی میں جو آتا وہ کہہ جاتا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے, صحابہ نے ویسے فرمایا ہے, جس کی مرضی میں جو آتا بکتا پھرتا, نام صحابہ اور نبی کا لیتا. اس لیے سند کا اہتمام رب نے کروایا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھو, یہ بات ذہن میں رکھو کہ سند بہت ضروری چیز ہے. یہ بخاری کی سند سنا دیا. اب غور کریے, اس میں آج کے خطبے سے تعلق رکھنے والی کیا بات ہے, آج کے ٹاپک سے. دعوت دین کون دے؟
تو آج کے ٹاپک سے تعلق رکھنے والی بات حدیث کے اندر الفاظ غور کریے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقارب فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہم نوجوان ساتھی ہم عمر لوگ آئے تھے اپنے دیہات سے مدینہ میں نبی کے پاس. فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ. پیارے نبی کے پاس قیام کیا ہم نے 20 دن اور رات. وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے اور بہت ملنسار تھے, نرم دل تھے. فلما ظن ان قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سالنا عمن تركنا بعدنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ ہم اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ آئے اور ہم جانا چاہتے ہیں. 20 دن ہو گئے تھے. آپ نے سوال سالنا عمن تركنا بعدنا, سوال کیا پیارے نبی نے کیا تم نے کسی کو چھوڑ کر آیا تمہارے پیچھے؟ فاخبرناه, تو ہم نے آپ کو خبر دی. جی ہاں. قال, پیارے نبی نے فرمایا ارجعوا الى اهلكم, لوٹو اپنے گھر والوں کے پاس. فاقیموا فیہم, اور رہو ان میں. وعلموہم, اور انہیں سکھاؤ. وامروہم, اور انہیں حکم دو. وذکر اشیاء احفظها او لا احفظها, اور کچھ چیزوں کا ذکر کیے راوی حدیث کچھ یاد رکھے اور کچھ یاد نہیں. وصلوا كما رأيتموني اصلي, اور نماز پڑھو ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. پیارے نبی نے کہا فإذا حضرت الصلاة, جب نماز کا وقت آ جائے. فليؤذن لكم أحدكم, تم میں سے کوئی ایک اذان دے. وليؤمكم أكبركم, اور تم میں کا جو بڑا ہے وہ امامت کرائے. 20 دن میں پوری شریعت سیکھ لیے تھے وہ صحابی, نوجوان صحابہ جو نبی کے پاس اپنے دیہات سے نکل کے مسجد نبوی میں آ کے آپ کے پاس 20 دن اور رات ٹھہرے تھے. 20 دن میں پوری شریعت اسلام کا علم تو نہیں سیکھے تھے نا, جتنا سیکھے تھے اتنا علم سیکھا. وعلموہم, پیارے نبی نے حکم دیے. وامروہم, اور انہیں حکم دینا, گھر والوں کو حکم دینا. تو ہم کو سبق ملا کہ جتنا علم ہمیں مل جائے ہم سکھانا ہے اپنے گھر والوں کو. یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں. ارجعوا الى اہلکم, لوٹو تم اپنے گھر والوں کے پاس. فاقیموا فیہم, اور ان میں رکو, ان میں رہو, ان کے پاس رہو. وعلموہم, اور انہیں سکھاؤ. وامروہم, اور انہیں حکم دو, جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ حکم دو. وصلوا, اور نماز ادا کرو. کما رأیتمونی اصلی, 20 دن میں جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے ہو ویسے ادا کرتے رہو. فإذا حضرت الصلاة, جب نماز کا وقت آ جائے. فليؤذن لكم أحدكم, تم میں کا ایک اذان دے. وليؤمكم أكبركم, اور امامت تم میں کا بڑا کرائے. یہ تعلیمات پیارے نبی دے کر بھیجے تھے دیہات اپنے صحابہ جو آئے تھے آپ کے پاس علم لینے. تو ہمارے پاس یہ جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا ہے, اس پر عمل کرنا. بلغوا عنی ولو آیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پیارے نبی نے فرمایا ایک آیت بھی تم کو میرے پاس سے پہنچ جائے, بلغ, تم اس کی تبلیغ کر دو. دعوت اور تبلیغ میں فرق ہے. دعوت ٹو انوائٹ, تبلیغ ٹو پروپیگیٹ. دعوت یعنی انوائٹ کرنا الی اللہ, الی الاسلام, اور تبلیغ پہنچا دینا. جو ہم تک پہنچا ہے صحیح سند والی حدیثیں, جو پہنچا ہے قرآن ہم تک, وہ ہم پہنچانا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. عامت الناس, عام لوگوں میں واضح جو دلائل ہے, واضح جو تعلیمات ہیں وہ سکھا دینا. باریک مسائل نہیں معلوم ہے نا, علماء سے رہنمائی لے لینا. اور علماء کون؟ علماء وہ جن کو سندیں ملی ہوئی, مثلا کسی مدرسے کی سند, مثلا کسی مفتی محدث بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیے. کیونکہ یہ مدرسوں کا دور تو آج ہے, پہلے نہیں تھا. تو پہلے اسی طریقے سے کسی محدث, کسی مفسر کے گھر رہ کر علم حاصل کرتے تھے. اپنے ملک سے نکل کے جا کر, اپنے گاؤں دیہات سے نکل کے جا کر فلاں ملک میں کوئی ہے تو وہاں پر علم سکھایا جا رہا ہے کتاب و سنت کا, وہاں جا کے علم لیتے تھے. پھر کس کے تلمیذ ہے تو فلاں کے تلمیذ ہیں, ایسا. تو اس طریقے سے سند کا بہت بڑا رول ہے. سند نہیں بات مقبول نہیں, سند ہے بات مقبول ہے.
اور وہ سند بھی کون سی ہو؟ ضعیف یا موضوع نہیں، سند صحیح ہو، حسن ہو، یعنی جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صحیح العقیدہ، صحیح العمل، صحیح معاملات والے عالم ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 28 کے مطابق والے عالم ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ رب العالمین کا جو ڈر، جو خشیت اللہ کی ہے، وہ علماء کے پاس جو ہے، وہ خشیت والے علماء سے علم لینا ہے، جو علم حاصل کرنے کے وقت اللہ کی خشیت سے علم حاصل کر رہے ہیں، جو علم پر عمل کرنے کے وقت اللہ کی خشیت کے ساتھ علم پر عمل کر رہے ہیں، جو علم لوگوں کے پاس پہنچاتے وقت اللہ کی خشیت رکھتے ہوئے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے علم سکھا رہے لوگوں کو، ایسے عالم جو گول مول بات نہیں کرتے، قولوا قولا سدیدا پر عمل کرتے، ایسے عالم سے علم لو اور اطمینان میں جا کر وہ علم اپنے گھر والوں اور اپنے قریبیوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، آمین۔ کیسے کرے گا اللہ ہماری مدد؟ اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ آئیے، اللہ اس طرح ہماری مدد کرے گا کہ ہم اللہ کی اس آیت پر غور کریں جو سورہ الحج آیت نمبر 40، اللہ نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور یقیناً اللہ تعالی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا اور بہت غالب ہے۔ ہم اللہ کے غلام اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال جواب، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے۔ کیسے کرنا ہے دعوت و تبلیغ؟ علم لو، صحیح علم، صحیح فہم، صحیح علماء سے، اور اپنے گھر والوں کو سکھاتے رہو۔ اتنی ذمہ داری لے لو، معاشرے کا ایک گھر کتاب و سنت والا بن گیا، معاشرے میں سے ایک برا گھر صحیح ہو گیا۔ ہم پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلیں گے، پہلے ہمارے گھر میں اندھیرا ہے تو لہذا پہلے ہم اپنے گھر کے اندر اجالا دے دیتے ہیں کتاب و سنت کے نور سے، پھر ہم انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے۔ ایک اور آیت اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد میں رب نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ۔ ایمان والے ہم، اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو، اللہ کی مدد تم کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد کیسے؟ نان مسلم میں اسلام سمجھانا ہے، اور مسلمانوں میں جو خرافاتی عقیدے اعمال ہیں ان کے پاس جا کے ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اس کے لیے علم علماء سے لیتے رہنا ہے، یا علماء کے ساتھ ہم بھی جو چلنا ہے، نان مسلم کو اسلام سمجھانا ہے۔ کسی پارک میں سنڈے چلے گئے، لوگ جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں سکون حاصل کرنے، سامنے تھوڑا سا پانی ہو اور جھاڑ ہو، سکون لینے آ کے بیٹھتے ہیں۔ ایسی جگہ ہم جانا، جا کے ان سے پوچھنا پلیز give me your 5 minutes. I want to give you peaceful message. With that you will get peace and eternal peace. ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے ہاں یہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے، کچھ امن دینے والی بات کر رہا ہے۔ If you want peace and mercy, please give me 5 minutes. اس سے پوچھ رہے اور اس کو سمجھا رہے۔ اللہ نے یہ کہا نماز میں سکون ہے، نماز، روزہ، اسلام کے 5 ارکان جو بیسکس، اس کے بارے میں اس کو سمجھا رہے۔ وہ قبول نہیں بھی کرے گا اسلام تو انشاءاللہ آر ایس ایس کی شیطانیت والی ذہنیت کو چھوڑ دے گا، نارمل نان مسلم بن کے رہے گا، مسلمان اور اسلام سے دشمنی نہیں کرے گا۔ We are not to convert anyone. We are to convey the message of Almighty Allah to the mankind. مالک کا سندیش، تمہارا میرا مالک ایک، دے دیے اس کی جو لینگویج ہے، اس لینگویج میں قرآن، مراٹھی میں، تیلگو میں، ہندی میں، انگلش میں، جو لینگویج آتی ہے، مالک کا سندیش یہ لیجئے، سمجھیے۔ Muslims and Islam doesn't teach terrorism. لوگوں نے جھوٹ پھیلا رکھا ہے۔ We are the peace ambassadors on the earth. لیجئے پلیز، ہم ان کو سمجھانا ہے۔ نہیں قبول کرتے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینے کا کام رب کا ہے۔ اسلام فورسفل کنورژن کے خلاف ہے۔ اسلام پر یہ بھی الزام لگایا گیا، مسلمانوں پر یہ بھی الزام لگایا گیا
کہ یہ زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں. جی فورسفل کنورژن نہیں کراتا اسلام. ہم دے رہے ہیں, وی آر انوائٹنگ دیم ٹوورڈز اسلام. ہم اسلام کی طرف ان کو بلا رہے ہیں, دعوت. ہم تبلیغ کر رہے ہیں, ہم ان کو دے رہے ہیں امن کا پیغام, سلامتی کا پیغام. پھر ان سے ان کا جی میل ایڈریس یا ان کا جو ای میل آئی ڈی لے رہے ہیں, ان کا نمبر لے رہے ہیں, ان کو فالو کہ بھائی ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, امن, سلامتی, پیار, محبت, یہی پیغام یہ ہم دینا چاہتے ہیں. اس طریقے سے ہم بولتے رہیں گے, انشاءاللہ باذن اللہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنا چھوڑیں گے. اٹھنا ہے, اور اگر نہیں اٹھیں گے تو خطبے کے آخر میں حدیث سن لیجئے جس پر خطبہ ختم کر رہا ہوں. 2169 جامع ترمذی, سنن ترمذی. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نیکی کا حکم, بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے, پھر تم اللہ سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے. کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی اکثریت کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کس کی قبول ہو رہی ہے اللہ کو معلوم ہے. کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ رکھے ہیں مسلمان, الا جس پر اللہ کی نظر کرم, نظر رحمت ہو گئی اور توفیق مل گئی وہ کر رہے ہیں. اکثریت نہیں کر رہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام, یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے, خود بھلائی پر رہتے ہوئے, خود بھلائی پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے, اور خود گناہ سے, منکر سے بچ کر لوگوں کو منکر سے بچنے کا بولتے رہنا ہے. یہ کام اگر کرتے رہیں گے تو فائدے ملیں گے. یہ کام چھوڑیں گے اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ زلزلے اور طوفان ہی آئیں, کسی بھی شکل میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, اور پھر ہم اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر بولے, یعنی پیارے نبی کسی بات کو فرما دے وہی کافی ہے, پیارے نبی نے فرمایا ہے, جس کے بارے میں رب نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ کافی ہے. لیکن آپ فرمانے سے پہلے اللہ کی قسم کھا رہے, یعنی اس بات پر کتنا وزن ڈال کر سمجھا رہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے گا اور دعائیں قبول نہیں کرے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن اور صحیح احادیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. علماء حق کا ادب احترام کرتے ہوئے علماء حق کے پاس بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے رہیں, سوالات کے ذریعے سے جوابات حاصل کرتے رہیں صحیح دلائل کی. یا اللہ اسی توفیق ہم سب کو دو, آمین. یا اللہ ہم پر خاص رحمت برکت نازل کریے اور ہم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنے والا بنائیے ہماری موت تک, آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.